بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کام سے واپس آ رہی تھی جب انہیں بیچ راستے میں ایک شاپر ملا جسے اٹھا کر وہ گھر لے آئی تھی، اور اب اس شاپر کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا تھا۔ اس سے نکلنے والی چیزیں اماں اور میرا ہوش اڑا رہی تھی، کیونکہ اس میں سے ایک کنگن نکلا تھا، کچھ چوڑیاں تھیں اور ایک خوبصورت لباس۔ لال رنگ کا لباس تو کسی دلہن کا ہوتا ہے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں نے فوراً ہی اماں سے کہا، اماں دیکھو تو صحیح، اتنا پیارا سوٹ ہے، میں ابھی اسے پہن کر دکھاتی ہوں آپ کو۔ میں فوراً ہی اٹھلا کر اسے پہننے کے لیے بھاگی۔ اماں نے ایک دم سے ہی وہ جوڑا میرے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ کہنے لگی، خبردار جو اسے پہنا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہ ہوگا۔ لیکن اماں، کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں تو صحیح، ایسا جوڑا تو لاکھوں میں ملتا ہے۔ اماں کہنے لگی، ارے تو نہیں جانتی، آج کل لوگ جادو ٹونا کرنے کے چکر میں ایسی چیزیں جنگل کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، اور جو لوگ انہیں اٹھاتے ہیں ان کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے۔ مجھے اماں کی ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میں لالچی نگاہوں سے اس خوبصورت لال رنگ کے جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے وہ گولڈن کلر کا کنگن اٹھا لیا۔ اماں دیکھیں، یہ کنگن سونے کا ہوگا؟ اماں کہنے لگی، ہاں، لوگ پاگل ہیں نا جو سونے کی چیزیں راستے میں پھینک دیں گے۔ مجھے تو یہ جوڑا بھی گھسا پٹا سا لگتا ہے، اور یہ کنگن بالکل آرٹیفیشل ہے، نہ جانے کس نے کس ارادے سے جنگل میں پھینکا ہوگا۔ اماں کی نظروں میں عجیب سی الجھن تھی، وہ ایک دم سے ہی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ اسے ہم کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ نہیں نہیں اماں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ میں نے فوراً ہی ان ساری چیزوں کو اپنے بازو میں چھپا لیا تھا۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ اچھا، آپ کے لیے میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں اماں کا دھیان دوسری طرف لگانے کی کوشش کرتی ان ساری چیزوں کو اٹھا کر ایک خفیہ جگہ پر چھپا چکی تھی، جبکہ اماں کھانے کے انتظار میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ سمیر ابھی تک نہیں آیا کیا ٹیوشن سے؟ اماں پریشانی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی، تو میں کہنے لگی کہ آ جائے گا اماں، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ پھر سمیر آیا تو میری اور اماں کی جان میں جان آئی۔ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سبھی گہری نیند سو گئے تھے، لیکن میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی اماں کے سونے کا احساس ہوا، جلدی سے اٹھ کر اسی کمرے میں گئی جہاں پر میں نے وہ ساری چیزیں چھپائی تھیں۔ پھر میں نے وہ لال رنگ کا جوڑا نکال کر پہن لیا، چونکہ یہ مجھے انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ مجھ پر کیسا دکھتا ہے۔ جیسے ہی میں نے لال جوڑا پہنا، لال دوپٹہ اوڑھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی، اچانک ہی میرے کانوں میں ایک بھاری آواز سنائی دی تھی، شادی مبارک ہو۔ اس خوفناک آواز کو سن کر جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک ہی میرے منہ سے چیخیں نکلی تھی، کیونکہ میرے پیچھے موجود میرا نام سونیا ہے، میں ایک انتہائی خوبصورت حسین لڑکی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی۔ سب لوگ میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتے اور کہتے کہ اس لڑکی کو تو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا، دیکھو تو صحیح کس قدر خوبصورت ہے۔ لیکن بیچاری اس قدر محنت کرتی ہے اس کی ماں۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اب ہمارے بچپن میں ہی ابا ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو مجھ سے 8 سال چھوٹا تھا۔ اس کا نام سمیر تھا اور وہ مجھے بہت پیارا تھا، جبکہ اماں ہمیں پالنے کے لیے ایک بنگلے میں کام کرتی تھی۔ اماں صبح سویرے گھر سے نکلتی اور رات کے 8-9 بجے تک ہی گھر واپس آتی تھی۔ اس دوران میں اور سمیر اکیلے ہی گھر میں ہوتے تھے۔ سمیر تو اسکول چلا جاتا، جبکہ میں گھر کے کام کاج نمٹانے لگ جاتی۔ اماں نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میری غیر موجودگی میں تم نے دروازہ بالکل بھی نہیں کھولنا ہے، اور میں اماں کی اس ہدایت کو بہت اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ سمیر اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھاتا اور پھر ٹیوشن چلا جاتا تھا، جبکہ میں سارا دن گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی تھی۔ پھر میں نے سلائی کا کام سیکھ لیا اور گھر میں کپڑے سلائی کرنے لگی۔ یوں محلے پڑوس کی عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اماں کہتی کہ مجھے نہیں پسند کہ عورتیں اس گھر میں آئے جائیں، لیکن میں انہیں سمجھاتی کہ اماں اچھا ہے، ہمارے گھر کا گزارا اچھے سے ہو جائے گا، تھوڑی بہت میری سلائی آ جاتی ہے، تھوڑی آپ کی تنخواہ آتی ہے۔
ہمارا گھر دیکھیں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اسے بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ اماں کو یہ فکر بھی کھائی جاتی تھی کہ ابا کے جانے کے اتنے سال بعد بھی وہ گھر کو تعمیر نہیں کروا سکی تھی، بلکہ ہر سال بارش میں ہمارے گھر کی چھت ٹپکتی تھی۔ اس قدر مہنگائی ہو گئی تھی کہ گزارا کرنا بھی بہت مشکل تھا، لیکن ہم گھر کے صرف 3 افراد تھے، اسی لیے اماں کی تنخواہ میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب بھی محلے میں رہنے والی امیر عورتیں میرے پاس اپنے کپڑے سلائی کروانے کے لیے لے کر آتی تو میں ان کے لباس حسرت سے دیکھتی، کیونکہ ان کے لباس نہایت ہی مہنگے اور خوبصورت ہوتے تھے، جبکہ میں نے آج تک مہنگا جوڑا نہیں پہنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اماں کو جب اس ویران جگہ سے اس شاپر میں موجود یہ خوبصورت سوٹ ملا تو میں نے اماں سے چھپ کر اسے پہن لیا تھا، لیکن اسے پہنتے ہی میرے جسم میں اچانک ہی تبدیلی سی آئی اور مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی میرے بستر تک چلا آیا ہو۔ اس رات میں پوری رات بے چین رہی اور میں نے وہ جوڑا اماں کی نظروں سے چھپا کر الماری میں پھینک دیا۔ ان کو بتایا بھی نہیں کہ یہ جوڑا میں نے پہن کر دیکھا ہے، ورنہ اماں تو اس کو کسی کچرے کی ڈھیری پر پھینکوانا چاہتی تھی۔ اماں کہتی کہ مجھ سے بھول ہو گئی جو میں اسے اٹھا کر گھر لے آئی، نہ جانے کس نے کس مقصد سے اسے پھینکا ہوگا۔ لیکن ایک دن جب میں رات کو سو رہی تھی تب اچانک ہی میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے بہت قریب چارپائی پر کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی کالی سی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں بے اختیار اسے دیکھ کر چیخ مارنے والی تھی، لیکن اچانک اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور مجھے چیخ مارنے سے روک دیا۔ اب وہ بھاری لہجے میں مجھ سے کہنے لگا، اب تم میری ہو چکی ہو، جب سے تم نے میرا وہ دیا ہوا لال سوٹ پہنا ہے تب سے ہی تمہارا اور میرا رشتہ قائم ہو چکا ہے، اب تم میری دلہن ہو۔ نہیں نہیں، میں تمہاری دلہن نہیں ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے وہ سوٹ پہن لیا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی، لیکن وہ کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ پوری رات وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہا۔ میں اس کی موجودگی سے الجھن محسوس کر رہی تھی، یہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے منو وزن میرے وجود پر رکھا ہوا ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، جس کا خمیازہ اب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو اس خوفناک شکل والے نوجوان سے بچانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ تبھی میں نیند میں بڑبڑاتی ہوئی چیخ مار کر اٹھی تھی۔ اماں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا سونیا بیٹی، کیا کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو نہایت ہی بھیانک، لیکن وہ عجیب و غریب شکل والا انسان کون تھا؟ پھر اس رات پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ اب اکیلے گھر میں رہتے ہوئے بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن اماں کام پر جا رہی تھی جب میں نے اماں کو روک لیا اور کہنے لگی، اماں مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیرا بھائی بھی تو ساتھ ہوتا ہے اسکول سے آنے کے بعد، اور میں کام نہیں کروں گی تو گھر کا روزانہ خرچ کیسے چلے گا؟ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر اماں حیران تھی، لیکن جب بھی میں اندر کمرے میں ہوتی تو باہر آہٹ آنا شروع ہو جاتی، اور جب میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تو کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی۔ عجیب صورتحال میں میں گھر چلی تھی۔ کوئی تھا جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات میں سوئی تو پھر سے وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں جلد ہی اپنی بارات لے کر آؤں گا، اپنی دلہن کو لینے کے لیے، کیونکہ تم میری دلہن ہو۔ وہ لال جوڑا پہن کر تیار ہو جانا۔ میں حیران پریشان سی اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بات کہہ کر غائب ہو گیا۔ پھر اس رات میری آنکھ کھلی تو مجھے وہ خواب اچھی طرح یاد تھا۔ میں پریشان ذہن لیے پورا دن ایسے ہی پھرتی رہی۔ اماں کام پر چلی گئیں، جبکہ سمیر گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں نے اسے گھر بلا لیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ باجی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج سے پہلے تو کبھی آپ کو ڈر نہیں لگا۔ لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ جب سے میں نے وہ لال جوڑا زیب تن کیا ہے تب سے ہی میرے ساتھ عجیب و غریب واقعے پیش آ رہے ہیں۔
پھر اس رات 12 بجے کے وقت اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں بھی جاگ گئی تھی۔ اماں اتنے سارے لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اماں کہنے لگی، کون ہو تم لوگ اور میرے دروازے پر کیا لینے آئے ہو؟ اماں حیران تھیں کیونکہ ایک شخص دلہا بنا ہوا تھا جبکہ سارے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ تبھی ایک دوسرا آدمی کہنے لگا، ہم بارات لے کر آئے ہیں تمہاری بیٹی کو لینے، کیونکہ ہم جنات کا جوڑا تمہاری بیٹی نے پہنا تھا۔ آج سے وہ اس جن ذات کی دلہن ہے اور یہ اپنی دلہن لینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے پیچھے 4 جن زادیاں بھی کھڑی تھیں۔ ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے، لیکن ان کی خوفناک آنکھیں نمایاں تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں گھر کے ایک کونے میں چھپ گئی تھی، اس کمرے میں جہاں سے مجھے کوئی تلاش نہ کر سکے۔ اماں نے یہ سنا تو چیختے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی کو کوئی نہیں لے کر جا سکتا، اس سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دو۔ لیکن وہ زبردستی گھر کے اندر آ گئی تھی، اور پھر وہ 4 جن زادیاں میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، وہی لباس پہن لو، ہمارا جن ذات تمہاری بارات لے کر آیا ہے۔ میں رو رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دلہن کا لباس پہنا دیا، اور پھر مجھے دلہن کی طرح تیار کر کے رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ میں بار بار ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں، لیکن وہ بالکل خاموش تھی، کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے خاص طور پر وہ مجھے تیار کرنے کے لیے اس گھر میں آئی ہیں۔ پھر مجھے اٹھا کر وہ باہر کی طرف لے کر جانے لگی۔ میں پیچھے سے پاگلوں کی طرح اماں کو پکار رہی تھی۔ اماں میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ کب کسی کی سن رہے تھے۔ زبردستی مجھے اپنے گھیرے میں لے کر وہ گھر سے باہر لے آئے تھے، ایک انجانی دنیا میں۔ یہ جان کر کہ وہ جنات ہے میری جان نکل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی نیچے گر کر مر جاؤں گی اور مجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ مجھے دور ایک ویرانے میں لے کر جا رہے تھے، جہاں پر صرف کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا، آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس قدر بھیانک سناٹا تھا جو میری روح کو چیر رہا تھا۔ میں گھونگھٹ ڈالے ان کے ساتھ چل رہی تھی، جبکہ وہ سارے جنات میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے انہوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ تبھی وہ مجھے ایک ویران کھنڈر میں لے کر آ گئے، جہاں پر جگہ جگہ دیے جل رہے تھے۔ میں نے دیکھا تخت پر ایک لمبا چوڑا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آدمی نہایت ہی خوفناک تھا۔ پھر وہ بلند آواز سے کہنے لگا، کیا لے آئے ہو ہمارے بیٹے کی دلہن کو؟ لو، آج اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اسی مقصد کے لیے تو ہم نے وہ لباس انسانوں کی دنیا میں پھینکا تھا، تاکہ کوئی لڑکی اسے اٹھا کر لے جائے۔ اور دیکھو، لڑکی بھی کس قدر خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے ہمارا بیٹا آج بہت خوش ہے۔ تبھی میرے برابر میں کھڑے اسی دلہے کی آواز آئی تھی، جو اپنے باپ سے کہنے لگا، ہاں میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے اس لڑکی کا ساتھ مل گیا۔ اب یہ ہماری دنیا میں آ چکی ہے، اب میں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا۔ میری بچپن کی خواہش پوری ہو گئی۔ شروع سے ہی مجھے کسی آدم زادی سے شادی کرنے کا شوق تھا، اور دیکھو آج میری یہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں بری طرح سے سک رہی تھی، لیکن وہ 4 جنزادیاں مجھے گھیرتی ہوئی ایک کمرے میں لے آئیں، جو نہایت ہی خوفناک کمرہ تھا، بالکل ایک غار کی طرح، لیکن وہاں پر ایک سفید چادر کی طرح بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ مجھے وہاں بیٹھنے کا کہہ رہی تھی، تو گویا آج میری سہاگ رات ہے، وہ بھی ایک جن ذات کے ساتھ۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ میں نہ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں، لیکن یہ سب بہت خوفناک تھے، یہ مجھے یہاں سے بھاگنے بھی نہ دیتے۔ میں روئے چلی جا رہی تھی، لیکن میرے آنسو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی کوئی بھاری قدموں سے چلتا ہوا اندر آیا۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی تھا جو ہر روز خواب میں میرے پاس آتا تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ہی میری خواہش تھی کہ میں کسی جن زادی سے نہیں بلکہ کسی آدم زادی سے شادی کروں گا، جو بہت خوبصورت ہوگی۔ اور دیکھو اس کے لیے میں نے ایک ٹوٹکا کیا تھا، اور اپنی ایک جن زادی جو کہ ہمارے قبیلے کی دلہن بنی تھی، اس کا لباس میں نے انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا، اور وہ لال جوڑا تم نے پہن لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو لڑکی وہ جوڑا پہنے گی میں اسی کو اپنی دلہن بنا کر لے آؤں گا۔ ہمارے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی،
اور دیکھو ہم تمہیں اپنی دنیا میں لے کر آ گئے۔ میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن میں اپنی اماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ایک غریب اور بیوہ عورت ہے، میرے بغیر کیسے اپنی زندگی گزارے گی؟ میں اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وہ کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات پیدا ہو گئے تھے۔ اچانک ہی اس غار نما کمرے کے جلتے ہوئے دیے بجھ گئے اور پھر کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا، اس قدر خوفناک سناٹا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ لیکن دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر پڑی تھی اور میرے سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، میرے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے اور زیورات بھی میرے ارد گرد ہی رکھے تھے۔ نہ جانے وہ جن ذات میرے ساتھ کیا سلوک کر کے گیا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں روتی ہوئی اماں کو یاد کر رہی تھی، جو نہ جانے مجھ سے کتنی دور بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تبھی دو جن ذاتیاں اندر آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک نیلے رنگ کا خوبصورت لباس تھا۔ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے اٹھ کر یہ لباس پہن لو، دیکھو آج بہت بڑا جشن منایا جائے گا، چھوٹے سردار کی شادی کی خوشی میں، اور تم یہاں دلہن ہو، اس لیے تمہیں بہت اچھے سے تیار ہونا ہے۔ میرا وجود جو زخموں سے چور ہو چکا تھا، ایک بار پھر سے میں اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس لباس کو پہننے لگی۔ وہ دونوں جن زادیاں مجھے تیار کر رہی تھی، مجھے زیورات پہنا رہی تھی، میرے بالوں کو سنوار رہی تھی، لیکن میں اپنے بس میں ہی کہاں تھی۔ میرا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی جشن کی آوازیں آنے لگی تو وہ مجھے باہر لے گئی۔ میں نے دیکھا آج بے پناہ رش تھا، کیونکہ سارے جنات اکٹھے ہو چکے تھے اور آج اس پورے کھنڈر نما گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ جگہ جگہ پر روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ سامنے کھڑا وہ جن ذات مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے نفرت کا احساس ہوا اور میں نے اپنی نگاہ پھیر لی تھی۔ اس نے نہ جانے رات کو میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن میرا ذہن تو بالکل معاف ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے مجھے تخت پر بٹھا دیا۔ سب آ کر میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں ایک لمبا سا گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ پھر انہوں نے میری گود میں زیورات رکھنے شروع کر دیے۔ کوئی انگوٹھی دے رہا تھا، کوئی سونے کا کنگن تو کوئی بالیاں۔ غرض کے ایک سونے کا ڈھیر میری گود میں لگ چکا تھا۔ پھر شہنشاہ جنات آ کر کہنے لگا، آج سے تم میری بہو ہو اور یہ سارے زیورات تمہارے ہیں، کیونکہ یہ سب آنے والے مہمان لائے ہیں۔ یہ خاص تحفے ہیں، تم انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ وہ مجھے دعائیں دے رہے تھے، لیکن مجھے ان زیورات سے بھلا کیا غرض ہو سکتی تھی؟ میں تو بس اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی تھی، جہاں پر میں اپنی اماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ خوش رہتی تھی۔ لیکن ایسے لگتا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گی۔ آخر یہ جنات کی دنیا اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سارے مہمان اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر میری خوبصورتی کی تعریفیں تھیں۔ سارے جنات ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو تو صحیح، پہلی بار کوئی آدم زادی ہمارے قبیلے کی بہو بنی ہے۔ واقعی اس چھوٹے سردار کی قسمت تو بہت اچھی ہے۔ تبھی شہنشاہ جنات نے سب کے سامنے اعلان کیا اور کہنے لگے کہ یہ لڑکی ہمیں ایک بچہ بھی پیدا کر کے دے گی جو ہم جنات کا ہوگا اور وہ آگے چل کر ہمارا وارث بنے گا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو سب خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان جن زادوں کا بچہ پیدا کروں؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، مجھے جلد یہاں سے بھاگنا ہوگا، ورنہ یہ لوگ میری زندگی برباد کر دیں گے، مجھے ایک ایسے رشتے میں جکڑ دیں گے جس سے چھٹکارا پانے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اب میں ہر وقت اسی غارنما کمرے میں رہتی تھی، روئے جاتی، لیکن ہر رات وہ جن ذات میرے پاس آتا تھا سہاگ رات منانے کے لیے۔ اس کے آنے کے بعد ساری روشنیاں بجھ جاتی اور مجھے نہیں معلوم پڑتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا، لیکن ایک دن میں اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جہاں پر اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ تب ایک جن زادی اندر آئی اور کہنے لگی، آپ کو شہنشاہ جنات نے بلایا ہے، وہ آپ کو ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی،
لیکن مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شہنشاہ جنات نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا، تم یہاں کی ملکہ عالیہ ہو، میرے بیٹے کی بیوی اور میری بہو، اس لیے میں تمہیں ہر وقت زیورات سے لدا پھندا دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں ایسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے آج ہم تمہیں اپنے باغ کی سیر کروائیں گے۔ یہ دونوں جن زادیاں تمہیں ہمارے باغ میں لے جائیں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور میں کہہ بھی کیا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جن زادیاں میرے پاس آنے لگی تو اچانک شہنشاہ جنات نے انہیں روک لیا اور انہیں اپنے پاس بلا کر چپکے سے نہ جانے ایسی کیا بات کہی جسے سن کر وہ عجیب و غریب انداز میں مسکرا رہی تھی، جبکہ میرے اندر خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ وہ مجھے ایک پراسرار سے باغ میں لے کر آئے تھے جہاں پر صرف پھل ہی پھل لگے ہوئے تھے، نہایت ہی عجیب و غریب، جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تبھی میں ایک درخت کے پاس کھڑی تھی جب جن زادی آ کر کہنے لگی، آپ اس درخت کا پھل کھا کر دیکھیں، یہ انتہائی میٹھا پھل ہے، اسے کھا کر آپ کے منہ کا ذائقہ ہی بدل جائے گا۔ میں وہ پھل کھانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل اصرار کیے جا رہی تھی۔ ناچار میں نے جیسے ہی پھل اپنے منہ میں رکھا تو اچانک ہی ایک کڑواہٹ اندر تک میرے جسم میں چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ تو اس کی بہت تعریفیں کر رہی تھی، جبکہ یہ تو زہر کی طرح کڑوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پھل کو تھوکنا چاہا تو اچانک ہی جن زادیاں دونوں میرے دائیں بائیں آ کر کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی، اگر اس پھل کو تھوکا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور تم برباد ہو جاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ناچار میں نے اس پھل کو نگل لیا تھا۔ میں یہاں آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اس پھل کا ذائقہ کھانے کے بعد میرے جسم میں اچانک ہی عجیب سی تبدیلی آئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بیمار ہو چکی ہوں۔ عجیب ڈھیلا ڈھیلا سا جسم لیے میں واپس آئی اور آ کر اپنے اسی غار نما کمرے میں بیٹھ گئی جہاں پر میری صبح اور وہیں پر میری شام ہوتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ جن ذات میرے کمرے میں آیا تو آج پھر وہ میرے لیے گلاب کا پھول لے کر آیا تھا۔ روزانہ پھول دینا اس کا روز کا کام تھا، لیکن مجھے اس سے کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اب میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی جس نے زبردستی ایک آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ پیچھے اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ تبھی میں اس سے کہنے لگی، آج میری طبیعت بہت خراب ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید مجھے بخار ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی میری پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا، پھر کہنے لگا، نہیں، تم نے کوئی زہریلا پھل کھا لیا ہے، تبھی تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ زہریلا پھل؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا اب میں مرنے والی ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ سر جھکا کر کہنے لگا، اب تمہارے ساتھ وہ ہونے والا ہے جو شہنشاہ جنات کی آرزو ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کانپتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے سے وہ سارے دیے خود بخود بجھ گئے تھے۔ اب کمرے میں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں سو تو گئی تھی، لیکن 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی۔ جن زادیاں ہی آ کر میرے کپڑے تبدیل کرواتی اور کھانا کھلاتی تھیں، ورنہ میرا جسم بہت عجیب ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اٹھ کر ہمت کر کے باہر گئی اور سامنے بنے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی، تبھی ایک جن زادی چیختی ہوئی آئی اور غصے سے کہنے لگی، یہ شہنشاہ جنات کا تخت ہے اور تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں اس کے غصے سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک شہنشاہ جنات سامنے زینے سے اترتے ہوئے دکھائی دیے اور کہنے لگے، اسے بیٹھے رہنے دو۔ خبردار جو اس سے اس لہجے میں بات کی، یہ میری بہو ہے اور اس قبیلے کی ملکہ، اور اب تو لگتا ہے کہ جلد ہی کوئی خوشخبری بھی آنے والی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہے تھے، جبکہ ان کی نظروں سے مجھے الجھن ہونے لگی۔ اچانک ہی مجھے عجیب سی بدبو محسوس ہوئی جسے محسوس کر کے میرا سر چکرانے لگا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا بے ہوش ہونا تھا کہ اس پورے محل میں جیسے ہنگامہ مچ گیا۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو ایک جن زادی مجھے سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، ہماری جن زادی دائی کو بلا کر لاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بہو کو کوئی خوشخبری تو نہیں ہے۔
لگتا ہے کہ یہ ہم جنات کا بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی جو عجیب و غریب بات کر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں کبھی بھی واپس اپنی دنیا میں نہیں جا سکوں گی۔ میں چیخ کر ان سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، لیکن میری سننے والا تھا ہی کون؟ میرے دل کی آواز کسی تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ دائی آئی جس کے لمبے لمبے سفید بال اور خوفناک شکل تھی، گہری کالی سیاہ آنکھیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور شہنشاہ جنات سے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ جلد ہی اس کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے جو صرف ہمارا بچہ ہوگا۔ آخر چھوٹے سردار نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ سب جشن منانے لگے، جبکہ میں کسی بے جان گڑیا کی مانند اسی تخت پر پڑی تھی۔ وہ سب اتنے خوش ہیں اور میرے جسم میں جان ہی نہیں۔ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ تبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو دونوں جنزادیاں آ کر غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی مجھے کہنے لگی، خبردار جو خوشی کے موقع پر تم نے آنسو بہائے۔ تم انسانوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، جہاں پر ذرا سی خوشی ہو وہیں آنسو بہانے لگ جاتے ہو اور اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اگر شہنشاہ جنات نے تمہارے آنسو دیکھ لیے تو تمہیں قید خانے میں پھینکوا دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر کر خاموش ہو گئی۔ اب میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسا لگتا کہ کبھی بھی مجھے ان حالات سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس دن میں اپنے اس غار نما کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تبھی ایک جنزادی اندر آئی اور کہنے لگی، لاؤ خوبصورت لڑکی، میں تمہارے بالوں میں تیل لگا دیتی ہوں۔ اب وہ میرے سر پر تیل لگا کر مالش کر رہی تھی اور مجھے نہایت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جادوئی تیل ہے۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس جنزادی سے کہنے لگی، کیا جنات کا بچہ بھی 9 ماہ کے بعد اس دنیا میں آتا ہے؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، نہیں، تم 3 مہینے بعد ہی ہمارا بچہ پیدا کر دو گی، اور دیکھو وہ ایک سردار ہوگا، تمہاری خوش نصیبی ہے، پھر تم یہاں کی ملکہ بن جاؤ گی۔ تبھی میں نے پلٹ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ سب لوگ میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، یہ جنات ہیں اور میں انسان، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ جنزادی چند لمحے خاموش رہی، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو مجھے اپنی سہیلی سمجھو، میں زیادہ تو نہیں جانتی اور یہاں پر سب کے کان ہماری طرف ہی لگے رہتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ جب سردار پیدا ہوا تھا، یعنی کہ شہنشاہ جنات کا بیٹا، تو کسی عامل نے کہا تھا کہ اگر چھوٹے سردار کی شادی کسی جنزادی سے کی تو یہ برباد ہو جائے گا اور اس کی عمر نہایت چھوٹی ہوگی، یہ بہت جلد مر جائے گا، وہ بھی شہنشاہ جنات کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ سن کر تو سب بہت ہی صدمے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی بری خبر تھی۔ لیکن پھر عامل نے کہا کہ اگر اس کی شادی کسی آدم زادی سے ہو گئی تو اس کی عمر بہت لمبی ہوگی اور وہ آدم زادی اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی اور وہ بہت خوبصورت ہوگی اور وہ انسانوں کی دنیا سے اس کی زندگی میں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ یہ بات شہنشاہ جنات نے اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لی اور شروع سے ہی چھوٹے سردار کو یہ باور کروایا تھا کہ تمہاری شادی کسی جن زادی سے نہیں بلکہ کسی آدم زادی سے ہوگی۔ یہ سن کر چھوٹا سردار بہت خوش ہوتا تھا اور پھر شروع سے ہی وہ اس قبیلے میں شادیاں دیکھتا آیا تھا۔ وہاں وہ ساری بدصورت جنزادیوں کو دیکھتا تو یہی سوچ کر خوش ہوتا کہ اس کی ہونے والی بیوی بہت خوبصورت ہوگی جو کسی انسانوں کی دنیا سے ہوگی۔ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی، اسی لیے جیسے ہی وہ جوان ہوا تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرے گا۔ پھر ایک دن شہنشاہ جنات نے اس کی خواہش پوری کر دی اور ایک خوبصورت لباس بنوایا جو اس کی ہونے والی دلہن کا تھا۔ شہنشاہ جنات نے سارے جنات کے سامنے اعلان کیا کہ جو بھی لڑکی اس لباس کو پہنے گی وہ اسے شادی کر کے یہاں لے آئیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لباس پہننے والی تم تھی اور تم تھی بھی بہت خوبصورت۔ جیسے ہی تمہیں دیکھا تو انہوں نے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔
اب تم ان کی زندگی میں آ چکی ہو اور اب دیکھو تمہارے وجود سے یہاں ایک بچہ جنم لے گا جو ہم جنات کا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی خواہش پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب شاید وہ تم سے خوش ہو جائیں۔ جنزادی نے مجھے عجیب و غریب بات سنائی تھی۔ میں بے بسی سے اسے کہنے لگی، کیا تم مجھے یہاں سے فرار کروانے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ دیکھو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں اپنی اماں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، وہ میرے لیے کتنی پریشان ہوں گی۔ جنزادی کہنے لگی، وہ لباس جو تم انسانوں کی دنیا سے پہن کر آئی تھی وہ کہاں ہے؟ میں کہنے لگی کہ وہ تو میرے پاس ہی رکھا ہے۔ تو اس نے سرگوشی میں کہا کہ وہ لباس مجھے دے دو، کیونکہ میں اسے عامل کے پاس لے کر جاؤں گی اور کہوں گی کہ جو اس کے اوپر عمل کیا تھا وہ ختم کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جنزادے کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے اور وہ خود ہی تمہیں اپنی دنیا سے اس دوسری دنیا میں بھیج دیں۔ میں نے فوراً ہی وہ لال لباس اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب میں اسی غار میں پڑی رہتی تھی۔ 3 مہینے کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں کسی تکلیف سے آشنا نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دن مجھے اچانک ہی تکلیف ہونے لگی۔ تب ساری جنزادیاں مجھے گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ میں نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے ان جنزادیوں سے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے جسے میں نے جنم دیا ہے؟ تو وہ جنزادیاں کہنے لگیں، تم نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا، کیونکہ شہنشاہ جنات کا حکم ہے کہ اب تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور جو بچہ تم نے جنم دیا ہے اسے وہ دائی اپنے پاس لے کر جا چکی ہے، وہی اسے پالے گی۔ مجھے پوری شدت سے رونا آ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو لیے میں روئے جا رہی تھی۔ میں در حقیقت اپنے بچے کو لیے بنا یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی محبت میرے دل میں پیوست ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے بے قراری سے ان سے کہا کہ نہیں، میں ایک نظر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، مجھے میرا بچہ چاہیے۔ تبھی شہنشاہ جنات کی گرجدار آواز آئی، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اسے واپس وہیں پر بھیج دو جہاں سے یہ آئی ہے۔ میں خوب چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن میری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے آنسوؤں سے میرا پورا وجود گیلا ہو گیا اور میں تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی کسی نے ٹھنڈا پانی میرے وجود پر پھینک دیا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے اماں کھڑی تھی۔ یہ کیا پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں رو رہی ہے خواب میں؟ میں ایک دم سے ہی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے میرے بچے کے بنا ہی یہاں بھیج دیا۔ اماں حیران پریشان سی کہنے لگی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کون سا بچہ؟ ابھی تیری شادی ہی کہاں ہوئی ہے جو تو بچے پیدا کرے گی؟ مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب میں نے خواب دیکھا ہو؟ نہیں، یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہوا ہے۔ لیکن وہ سب کہاں ہیں جن کی شکلیں ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھیں؟ اب میں ہر وقت اپنے بچے کو یاد کر کر کے روتی رہتی، جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ میں نے صرف ایک خوفناک خواب دیکھا تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن اس دن میں پاگلوں کی طرح الماری میں اپنے اسی لال سوٹ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ لباس تو میں نے اسی جنزادی کو دے دیا تھا جس نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ لال سوٹ لے کر کہاں چلی گئی تھی اور اس نے میری مدد بھی نہیں کی، اور آج میں اپنے بچے سے محروم ہو گئی۔ اب میرا ہر وقت رونا دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ ضرور کوئی انہونی بات ہو گئی ہے، تبھی تو یہ اتنی پریشان ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ پھر اماں مجھے لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس چلی گئیں۔ مولوی صاحب کے پاس بہت رش تھا اور بھی عورتیں آئی بیٹھی تھیں، لیکن جیسے ہی میری پریشان صورت دیکھی تو انہوں نے پہلے نمبر پر ہی مجھے بلا لیا۔ پھر اماں کہنے لگی، مولوی صاحب، میں تو ایک عجیب صورتحال میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے ایک عجیب و غریب سا تھیلا جنگل کے راستے سے ملا تھا، جسے میں اٹھا کر گھر لے آئی۔ اس تھیلے میں ایک لباس تھا لال رنگ کا، وہ میری بیٹی نے غلطی سے پہن لیا۔ جب سے ہی اس کی یہ حالت ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک جنات کے بچے کو پیدا کیا ہے اور وہ بچہ جنات نے مجھ سے چھین لیا، مجھے وہ بچہ چاہیے۔
मौलवी साहब आंखें फाड़े हैरत से अम्मा की बातें सुन रहे थे। फिर कहने लगे, क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, ज़रूर इसने कोई बुरा सपना देखा होगा। अम्मा कहने लगी, मैं भी इसे यही समझाती हूँ, लेकिन ये मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं। कहती है कि नहीं, मैंने सच में ही एक जिन्नात के बच्चे को जन्म दिया था और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। मौलवी साहब कहने लगे कि क्या अभी भी तुम्हारे घर में वो लिबास मौजूद है? अम्मा कहने लगी, पता नहीं, इसी ने कहीं छुपाया था। मैं तो सोच रही थी कि मैं इसे फेंक दूंगी, लेकिन इसने वो उठाकर पता नहीं कहाँ रखा कि अब मिलके ही नहीं दे रहा। मौलवी साहब कहने लगे कि चलो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं एक दम कर देता हूँ, हो सकता है कि इसे आराम आ जाए। ज़्यादा परेशानी की बात हो तो इसे कल जुम्मेरात है, कल लाजमी मेरे पास लेकर आना। मौलवी साहब ने मुझ पर दम किया और वापस कर दिया। अब मेरा बोझल दिल कदरे संभल गया था, लेकिन मैं उदास थी। सारे घर का काम करती फिर रही थी। अम्मा ने जब मेरी सूरत देखी तो हैरान रह गई। कहने लगी, सच सच बता मेरी बेटी, तेरे साथ क्या हुआ है? आखिर तेरे जहन पर किसका बोझ सवार है? फिर मैं अम्मा से लिपट गई और मैंने अम्मा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना दी। अम्मा कहने लगी, तू तो मेरे निगाहों के सामने से ओझल ही नहीं हुई, तो तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ज़रूर तूने कोई ख्वाब देखा है। अब मैं भी सोचने लगी थी कि हाँ, मैंने कोई डरावना सपना ही देखा होगा। हकीकत में तो ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। इसीलिए मैंने अपने आप को बहला लिया और फिर दोबारा से अपनी सिलाई पर तवज्जो देने लगी। जो भी खौफनाक वाक़यात मेरे जहन पर सवार थे, उन सबको मैंने झटकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैं भूल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन अम्मा काम पर ना गई। 3 दिन तक वो सख्त बुखार में मुब्तला रहीं, लेकिन चौथे दिन एक बच्चा अम्मा को बुलाने आया और कहने लगा कि आपको वही बंगले की मालकन बुला रही है। मैं कहने लगी कि अम्मा, कहीं वो मालकन आपको नौकरी से ना निकाल दे, इसलिए मैं आपकी जगह पर काम पर चली जाती हूँ। अम्मा मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बंगले पर काम करने चली गई। पूरा दिन काम करती रही। फिर शाम को वापस आ रही थी जब अचानक ही मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे तेज़ी से आ रहा हो। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वहीं पर खड़ी रह गई। सामने से आती वो जिनज़ादी, मैं उसे कैसे भूल सकती थी। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं उसे देखकर भौं चक्की रह गई थी, क्योंकि उसने वही लाल रंग का लिबास पहन रखा था जिसे मैं घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तुम कौन हो? मैं अनजान लहजे में उससे पूछ रही थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई कहने लगी, अरे मैं वही जिनज़ादी हूँ जो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन देखो आज मैं उसी छोटे सरदार की दुल्हन बनकर बैठी हूँ। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है? अब मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था, तो वो हंसते हुए कहने लगी, कौन सा बच्चा? तुमने तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया था। अरे नादान भोली लड़की, जब तुम हमारे जिन्नात के महल में आई थी तो तुमने शादी से इनकार कर दिया था। फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके सरदार ने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन फिर तुम्हें वापस उसी दुनिया में भेज दिया था, क्योंकि तुम्हारे पीछे एक अनदेखी ताकत थी। यही वजह थी कि जिनज़ादे ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, और वो सब ड्रामा तो मैंने ही उस आमिल के साथ मिलकर किया था, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब तुम्हारी भूल थी। वो जिनज़ादी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी, जबकि मैं हैरान परेशान उसकी बातें सुन रही थी। फिर मैं उसे नज़रअंदाज करती जल्दी जल्दी घर आ गई। अब मैं हर चीज़ को फरामोश कर देना चाहती थी, इसीलिए अम्मा की जगह अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन अम्मा कहती, तू खूबसूरत है, जवान है, किसी की भी बुरी नज़र तुझ पर पड़ सकती है। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मालिक बहुत अच्छे हैं। फिर एक दिन मैं काम कर रही थी जब मैंने देखा ड्राइवर बार बार मुझे देख रहा है। वो एक नौजवान आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत भी लग रहा था, लेकिन बार बार उसका मुझे यूं देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन मालकन ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, देखो तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो और तुम नौजवान भी हो, इसीलिए अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम्हारी अम्मा मेरे पास आएगी तो मैं उसे ही बताऊंगी। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई। फिर दूसरे दिन ही मैंने अम्मा से कह दिया था कि मालकन ने आपको बुलाया है।
اماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ پھر اماں اس کی بات سننے چلی گئی۔ مالکن کہنے لگی کہ یہ نوجوان بہت ہی نیک اور شریف ہے، اس نے تمہاری بیٹی کو پسند کیا ہے اپنی شادی کے لیے۔ ویسے بھی اس بھری دنیا میں یہ اکیلا ہے، یتیم ہے اور بچپن سے ہی اسی بنگلے میں پرورش پائی ہے۔ میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، یوں سمجھ لو یہ میرے بیٹے کے برابر ہے۔ یہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اماں نے بھی اس ڈرائیور کو پرکھ رکھا تھا، اس نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ پھر گھر آ کر مجھے کہنے لگی، ارے میری بیٹی، تو اتنی خوش نصیب ہے، تیرے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا ہے، دیکھو تو صحیح کیسے تجھے بھاگ لگ گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں سے کہنے لگی، کیا تو نے بتا دیا ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں؟ اماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، خبردار جو یہ بکواس کسی اور کے سامنے کی تو پاگل ہو گئی ہے، نہ تیری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی تو نے کسی بچے کو پیدا کیا ہے، یہ سب تیرے ذہن کا فطور ہے، تو نے نہ جانے اپنے دماغ میں کیا بٹھا لیا ہے۔ لیکن میں دن رات یہی باتیں سوچتی رہتی تھی، کبھی مجھے وہ شہنشاہ جنات یاد آتا تو کبھی اپنا سردار شوہر، کبھی وہ مکار جنزادی جو میری جگہ پر خود اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میں دن رات انہی خیالوں میں گم رہتی تھی، جبکہ اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، کیونکہ مالکن نے اماں کو ایک موٹی رقم دی تھی میری شادی کرنے کے لیے۔ پھر میں دلہن بن کر اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ میں نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کے سامنے یہ راز افشا کر دوں گی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹے کو بھی میں نے جنم دیا ہے، وہ بھی جنات کے بیٹے کو۔ پھر جیسے ہی میرا شوہر کمرے میں آیا، میں نے دیکھا وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی انسان مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اسے آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا، پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی، کسی بھی رشتے کو قائم کرنے سے پہلے میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کیا بتانا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم شادی شدہ ہو، ایک بچے کی ماں ہو۔ میں نے حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، تمہاری اماں نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ دراصل وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے، شاید اس کپڑے پر کسی طرح کا کوئی عمل کیا گیا تھا جو تمہارے ذہن پر یہ بات سوار ہو گئی ہے، اس لیے تم آج بھی میرے لیے بالکل پاک صاف ہو۔ اور دیکھو، نہ تو جنزاد اور انسان کا آپس میں کوئی رشتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے بچے کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ سب کتابی باتیں ہوتی ہیں یا پھر ایسا کہانیوں میں ہوتا ہے۔ اس بات کو بھول جاؤ اور خوش رہنے کی کوشش کرو۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، تم پر کبھی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسا انسان میری زندگی میں شامل ہو چکا ہے جس نے مجھے میرے سارے عجیب و غریب معاملات سمیت قبول کر لیا ہے۔ پھر میں اسی شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسرے گھر میں رہنے لگی۔ اب میرے شوہر نے بنگلے کی نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ میرے وجود کی برکت ہے کہ میرا کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے۔ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ اسے وہ میری خوش نصیبی قرار دیتا تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ میں تو اپنے آپ کو بہت بد نصیب سمجھتی تھی، لیکن آج اپنے شوہر کے ساتھ میں خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور وہ باتیں جو کسی بھیانک خواب کی طرح میری زندگی میں شامل ہوئی تھیں، میں ان ساری باتوں کو بھلا چکی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔